اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ہم ہر درس سے پہلے معصومین علیہم السلام کی گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ان کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور چاہیں گے کہ روزانہ کم از کم ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ضرور پیش کی جائے، تاکہ ہم لوگ اس اخلاق حسنہ سے کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں وصیت کیا ہے اور جس سے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ متمسک ہوں، اس کو بیان کر سکیں۔ آئیے، موضوع اس سلسلے میں نے علم منتخب کیا تھا، علم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آگے بڑھ کے خدمت اقدس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سئل امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا امیر المومنین سوال کیا گیا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، عن العلم، علم سے متعلق۔ پوچھنے والا کوئی بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے مولا علم کیا ہے، علم کیسے، علم کی حیثیت کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، فقال اربع کلمات، امام نے فرمایا علم 4 کلمات پر مشتمل ہے، 4 ورڈز ہیں، 4 کلمے ہیں جو علم کے اوپر مشتمل ہیں، بس اس کے علاوہ علم کچھ اور نہیں ہے۔ پہلی منزل، ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ، جتنی اللہ کی طرف احتیاج ہو اتنی اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ سے محتاج نہیں رہ سکتا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری منزل، وَأَن تَعْصِيَهُ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَى النَّارِ، آپ کو اگر اللہ کی معصیت کرنی ہے کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ جہنم کے اوپر صبر کر سکتے ہیں اتنی۔ اب کون ہے جہنم پہ صبر کر سکتا ہے؟ کون ہے جو چاہے گا جہنم پہ جانے کے لیے خواہش رکھتا ہوگا؟ تیسری منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ أُمُورِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے عمل کرو مگر یہ سوچتے ہوئے کہ کتنی عمر تمہاری اس دنیا کے اندر گزرنے والی ہے۔ اور چوتھی منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بِقَائِكَ فِيهَا، آپ آخرت کے لیے عمل کیجئے اس اعتبار سے کہ کتنا آپ کو آخرت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس نے سمجھ لی، وہ عالم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی باب مفاہیم سے متعلق، اور باب مفاہیم کے اندر ہم نے کہا تھا کچھ امور ہیں، کچھ سے مراد جو ہے تقریباً 5 امور کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ پہلا امر جو تھا وہ مفہوم اور منطوق کی تعریف سے متعلق تھا، اور بعد میں اور دوسرے امور تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہر ایک امر سے متعلق آپ کی خدمت اقدس میں ہم عرض کریں گے۔ پہلی جو مرحلہ تھا تعریف مفہوم اور منطوق، اس سے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ مفہوم کسے کہتے ہیں اور منطوق کسے کہتے ہیں۔ تو پہلی تعریف خدمت میں پیش کی گئی تھی آپ کی، مدلول منطوقی کسے کہتے ہیں اور مدلول مفہومی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی تھی، اب ترتیب بنائی۔ فالاول مدلول منطوقی، پہلا والا جو ہے، جو کہ انہوں نے کہا 2 قسم کے مدلول سامنے آتے ہیں، وجوب الاکرام عند عدم المجیء، پہلا مفہوم، پہلا یہ مدلول سامنے آتا ہے کس جو اذا جاءک زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس میں آئے تو اس کا احترام کرنا۔ یہ جملہ ہم نے کہا تھا، اس سے 2 قسم کے معنی سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی زید آئے تو اس کا احترام آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ وہ ہے جو متکلم نے کہا ہے، متکلم نے اس کا نطق کیا ہے، جو متکلم کی زبان سے صادر ہوا ہے، اس لہذا اس کو فالاول مدلول منطوقی، یہ پہلا والا جو مدلول ہے، اس مدلول کو مدلول منطوقی کے نطق سے نکلا ہے، جہاں کہا گیا ہو، جہاں زبان سے صادر ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بالآخر کہا تھا عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء، اس دوسرا مدلول اس جملے سے کیا نکلتا ہے کہ آپ کے اوپر احترام واجب نہیں ہے اگر وہ زید نہ آئے، اگر زید نہ آئے تو احترام واجب نہیں ہے۔ یہ جو ہے مدلول مفہومی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام سے سمجھ میں آیا ہے، متکلم نے کہا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک وَلَعَلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ مُرَادُ الْحَاجِبِ مِن تَعْرِيفِهِ لِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ. ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے حاجبی. حاجبی نے مفہوم اور منطوق کی تعریف کی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ شاید یہی وہ مراد ہے، یہی وہ چیز ہے، شاید یہی وہ چیز ہے کہ جو مفہوم اور منطوق کی تعریف بیان کرتے ہوئے حاجبی نے کہا ہے بے قول ہی، اپنے اس قول سے. کیا قول کی؟ اب دیکھیے گا، المنطوق ما دل علیہ اللفظ فی محل النطق. یہ حاجبی نے تعریف کی، یہ حاجبی کی تعریف ہے. کیا کہا؟ منطوق کسے کہتے ہیں؟ ما دل علیہ اللفظ، جس پر لفظ دلالت کرے، مگر کہاں؟ فی محل النطق، محل نطق میں، یعنی کہ جہاں گفتگو کی جا رہی ہے، جو نطق سامنے آ رہا ہے، کلام سامنے آ رہا ہے، اگر کلام کے دائرے میں لفظ کسی چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے تو اس کو منطوق کہا جاتا ہے. والمفہوم ما دل علیہ اللفظ فی غیر محل النطق، اور اگر محل نطق سے ہٹنے کے بعد لفظ دلالت کر رہا ہے تو اسے مفہوم. وہاں بھی لفظ ہے، وہاں بھی لفظ، مگر فرق ہے، ایک محل نطق میں کر رہا ہے، دائرہ محل نطق کا ہے تو منطوق ہے، اور وہی لفظ اگر غیر محل نطق میں دلالت کرے تو اسے مفہوم کہتے ہیں. بات واضح ہوئی بھائی؟ یہاں تک اذا جاءک زید فاکرم ہو، اگر زید آپ کے پاس آئے اس کا احترام کرنا. دوسرا والا، اگر زید نہ آئے تو احترام واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں سے آیا؟ لفظ سے ہی آیا ہے، یہ لفظ سے ہی، اسی لفظ سے ہی تو ہے جو مطلب ہے اذا جاءک زید فاکرم ہو، اس لفظ سے ہی تو نکل رہا ہے، مگر یہ وہ ہے کہ جس کو متکلم نے کہا نہیں ہے، غیر محل میں. بات واضح ہوئی؟ یہاں پائیے والحاصل انما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ. اب یہ حاصل کہہ کے اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں مصنف شیخ جعفر سبحانی، اس حاصل کے ذریعے سے اپنی وہ تعریف بیان کر رہے ہیں منطوق کی. حاصل کیا ہوتا ہے کہ انہ ما دل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ، حد ذات میں، اپنی حد میں لفظ جس بات پہ دلالت کرے، جتنا لفظ ہے اتنی اوقات کے اعتبار سے لفظ کسی پہ دلالت کرے. ایک بات، علی وجہ، اس وجہ پر، اس جہت سے، اس عنوان کے ساتھ کہ یکون اللفظ حاملا لذالک المعنی، کہ لفظ اس معنی کو اٹھائے ہوئے ہو، لفظ جو ہے اسی معنی کو اٹھائے ہوئے ہو، وقالبا لہ، اور لفظ اس معنی کا قالب بھی ہو، فہو منطوق، تو اسے منطوق کہتے ہیں. جو معنی ہے وہی لفظ اٹھائے ہوئے بھی ہے، وہی، کوئی فرق نہیں ہے، اور لفظ اسی معنی کا قالب بھی ہے. اللہ سے کچھ نہیں. قالب سانچہ، آپ نے دیکھا وہ مورتی بنانے والے بہت ساری مورتی کیسے بناتے ہیں؟ سانچہ بنا دیا. یہ میں نے فرض یہ قلم بنانا کیسے بناتے ہیں؟ اس کا ایک وہ بنا دیا، سانچہ بنا دیا گیا پلاسٹک لوہے کا، اور اس پہ پلاسٹک پگھلا کے ڈال دی گئی، اندر سے قلم نکل گیا. تو قالب کا مطلب چونکہ معنی جو ہے وہ الگ ہے، لفظ کے قالب کے اندر معنی سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو جتنا بڑا قالب ہوگا اتنا ہی بڑا سا اندر سے معنی نکل کے سامنے آئے گا. تو اگر ایسے ہی بالکل مساوی مساوی ہے تو منطوق ہے. وما دل علیہ اللفظ علی وجہ لم یکن اللفظ حاملا مقالبا للمعنی، اور اگر لفظ دلالت کر رہا ہو، دلالت یہاں بھی لفظ ہی کر رہا ہے، علی وجہ، اس وجہ پر، اس عنوان پہ کہ لم یکن اللفظ حاملا، کہ لفظ حامل معنی نہ ہو، وقالبا للمعنی، اور قالب معنی نہ ہو. یہ نہ ہو تو منطوق ہے، نہ ہو ٹھیک ہے. ولیکن دل علیہ، لیکن وہ لفظ دلالت تو کرتا ہو باعتبار من الاعتبارات، چاہے اعتبار کسی بھی اعتبار کی بنیاد پہ ہو، فہو مفہوم، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفہوم کہتے ہیں. بات واضح ہوئی؟ تو لفظ دونوں جگہ دلالت کرتا ہے، ایک جگہ بعنوان قالب معنی، حامل معنی، اور ایک جگہ وہ قالب نہیں ہوتا مگر کسی اور بنیاد کے اوپر، مثلاً دلالت التزامی. مثلاً انشاءاللہ بات سامنے آئے گی تو بات انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کر دی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.